اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباس حسین سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ اپنا گریبان کتاب کے حوالے سے متع کے ٹاپک پہ ویڈیوز چل رہی ہیں۔ ایک بات میرے ذہن میں بڑی اہم آئی، وہ میں نے کہا وہ پہلے باقی ساری جتنی باتیں آگے کرنی ہیں یا واقعات بتانے ہیں یا اس کا کمپیریٹیو نکاح اور زنا اور متع کا کرنا ہے، تو اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن بڑا سمجھنے والا ہے۔ تو میری سامعین سے گزارش ہے جو بھی اس کو سنے تو ذرا غور سے بات یہ سمجھے۔ یہ عمومی طور پہ ہمارے شیعہ بھی جو ہیں علماء جو متع کے بڑے وکیل ہیں وہ یہ باتیں نہیں بتاتے، وہ بس اس کوشش میں ہوتا ہے جی متع جائز ہے اور متع جی حضور کے دور میں تھا تو حضرت عمر نے بند کیا تو فلانا تو ڈھماکہ تو فضل، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اگر ان کی فقہ کے مطابق بھی متع کے کیا شرائط ہیں، اگر وہ پورے نہیں ہوں گے تو متع باطل ہے اور وہ زنا ہے، اور جو کہ 99% کم از کم اس دور میں تو کہیں نہیں متع ہو رہا، اور اگر یہ باقی بھی رہا تو چلیں ان کے نزدیک 99 کیا 101% یہ وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ نہ ولی سے اجازت ہوتی ہے، نہ کوئی گواہ ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے چیٹ کر کے عورت کو دغا بازی کر کے، یہ مولوی نہیں بتاتا۔ یہ وہ متع کی حلال جائز ہونے پہ زور بڑھا دے گا، بھائی کس صورتوں میں کن حالات میں ہو رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے۔ مثلا ایک نکاح ہے، نکاح جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ایٹ اے ٹائم دو بہنوں سے کوئی اگر کر لے تو آپ کہیں گے تم نے حرام کیا، تو وہ کہے گا میں نے تو نکاح کیا۔ یہ بات نہیں ہوتی، بات ہے اس کی جو شرائط ہیں، اگر آپ کے نزدیک میں اگر وہی نہیں پوری ہو رہی تو وہ زنا ہے۔ اور 99 کیا 100% جتنے متع اب ہو رہے ہیں، جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ اور چیٹنگ کر کے، دھوکہ دہی کے یا زیر اثر کر کے کسی وجہ سے ان بنیادوں پر، یا اس عورت سے ہو رہا ہے اس کے ولی سے اجازت نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، یا اس بچی سے ہو رہا ہے جس نے آگے شادی کرنی ہے، تو آپ کے نزدیک تو وہ جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ زنا کیا اس نے۔ اگر کسی کو چیٹ کیا، کسی پہ دھوکہ دہی کی، تو وہ بھی اس نے زنا بالجبر کیا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا، تو جھوٹ کی بنیاد پہ بھی کوئی عمل نیک ہوتا ہے؟ وہ تو نماز بھی اگر جھوٹ کی بنیاد پہ یا بدنیتی کی بنیاد پہ آپ کہیں پڑھیں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں، آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کہ فرض کریں میں ایک جگہ نماز پڑھتا ہوں ہاتھ کھول کے شیعوں اور وہاں ایک بہت بڑا فساد ہونے کا خطرہ ہے، تو میں ایک بدنیتی اور دنگا فساد کروانے کے لیے وہاں جان بوجھ کے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، تو میرے اوپر ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز میرے منہ پہ ماری جائے گی، دوسرا میں یعنی کہ ایک بہت بڑا مجرم کے طور پہ اللہ کریم کے سامنے پیش ہوں گا، میں جواب دہ ہوں گا کہ میں نے یہ فتنہ فساد کی چنگاری کیوں جلائی۔ تو اگر متع ان شرائط، آپ کی شرائط کے مطابق بھی نہیں ہو رہا تو وہ زنا ہو رہا ہے۔ آپ اس کے 70 دلائل دیتے رہیں۔ جب شادی کرنے والی کون سی عورت ہے کہ جو متع کو پسند کرتی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کی بنیاد پہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ آپ حیران ہوں کہ متع کے اتنے گندے اثرات نکلے ہیں کہ میں آپ کو واقعات بتاؤں گا، ساری زندگی کیا قیامت تک وہ ایسا ہوا ہے کہ وہ حرام چل رہا ہے، یعنی کہ وہ حرام چل رہا ہے قیامت تک، اور جس نے کیا متع اور جو وکیل ہیں انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن سارے پکڑے جائیں گے بحیثیت، میں یہ تو نہیں کہتا لیکن وہ تو زانی کے طور پہ ہی پکڑا جائے گا، لیکن یہ اس کے سپورٹر ضرور ہوں گے، جواب دہ ہوں گے سارے۔ کیونکہ میں ایک چھوٹی سی بات، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، سنی بھی عالم سے، کہ اگر کوئی کہیں خودکشی کرتا ہے تو نو ڈاؤٹ خودکشی حرام ہے، لیکن اگر تو پورے انوائرمنٹ اللہ کریم اس کے سامنے کرے گا اپنے کہ کن بنیادوں پہ اس نے کی تھی، کیا اس کو غربت کی وجہ سے، تو حاکم سے لے کے وہاں کا علاقے کا وڈیرا اور ذمہ دار لوگ سے لے کے حاکم، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، سارے صدر، چیف آف سب پکڑے جائیں گے کہ اس نے خودکشی کی غربت سے، یا کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو انصاف نہیں ملا، اس نے خود کی، یہ سارے کوشچن ہوں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ خودکشی کر لی تھا اچھا جی وہ تو دوزخ میں جائے گی یا جائے گا، لیکن باقی سارے نہیں، وہ سارے ذمہ دار ہیں جو اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس بنیاد پہ بخشا جائے یا بخشی جائے اور یہ سارے پکڑے جائیں۔ تو متع اگر کسی بددیانتی اور کمیونٹی کی بنیاد پہ ہوگا تو مولوی صاحب آپ نہیں بچتے، آپ بے فکر رہیں،
وہ زنا ٹریٹ ہوگا اور آپ. تو میں چھوٹی سی ایک بات سمجھانی ہے لوگوں کو، ذرا غور سے بات سمجھیں. دیکھیں، جس سے آپ متع کر رہے ہیں، فرض کریں دو باتیں ہیں، ایک شریعت میں نکاح ہے، آپ جس سے بھی نکاح کرتے ہیں وہ عیسائیہ بھی ہو نا، فرض کریں، تو اسے پتہ ہے کہ نکاح کے شرائط کیا ہیں، نکاح ہو جانے کے بعد میرے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں، میں کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات یا دوسرے کے بندے کے ساتھ یعنی کہ جنسی تعلقات میرے لیے حرام ہے، بھلے وہ عیسائی ہو، میں کہتا ہوں بھلے وہ ہندو ہو، ان کے نزدیک بھی نکاح ہو جائے گا تو وہ اس شوہر سے منسلک ہو جائے گی، کسی دوسرے مرد سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی. یعنی کہ کسی مسلک، کسی فرقے، کسی مذہب میں بھی جائز نہیں. وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، ہندوؤں کو بھی پتہ ہے، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، باقی ہمارے جو مسلک ہیں شیعہ سنی وہابی چکڑالوی سب کو پتہ ہے کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو وہ عورت صرف اسی شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات رکھ سکتی ہے اور کسی سے نہیں رکھ سکتی. یہ اس کو کلیئر ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ حرکت نہیں کرتی. اگر کوئی کرتی ہے تو وہ کمیونگی کرتی ہے، لیکن اسے پتہ ضرور ہوتا ہے. متے میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ بہت ساری پرابلمز میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کو متے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف مولوی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں متا کر. اب ایک عیسائیہ کو کیا پتہ متا کیا چیز ہے، وہ متا کر رہا ہے، مولوی کو پتہ ہے جو کر رہا ہے اس سے متا، لیکن اس کو تو نہیں پتہ. وہ دل کرے ادھر بھی رات گزار لے اگلے دن اگلے بندے کے، لیکن مولوی کو پتہ ہے کہ یہ عیسائیہ ہے، اسے نہیں پتہ متے کا. تو یہ پھر وہ زنا ہوگا، وہ مولوی زنا کر رہا ہے کیونکہ اسے تو نہیں پتا. وہ عورت تو سمجھ رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ زنا کر رہا ہے کیونکہ اسے تو نہیں اس بات کا پتا متا کیا چیز. ان کے متا ہے ہی نہیں ان کے نزدیک. اسی طرح اگر ایک شیعہ کے علاوہ کوئی عورت ہے، اہل سنت ہے، وہابی ہے، چکڑالوی ہے، میں کہتا ہوں احمدی ہے، اگر اس سے کوئی، تو اسے تو نہیں پتا متا کیا، تو وہ تو یہی سمجھ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ گندگی منہ کالا کر رہا ہے. تو وہ مولوی سمجھ رہا ہے یا وہ بندہ شیعہ جو ہے وہ، میں اسے کیا کہوں، بغیرت ہی کہہ سکتا ہوں اور کیا کہوں اسے، وہ اس کے ساتھ کر رہا ہے. تو وہ تو یہ سمجھ رہا ہے میں متا کر رہا ہوں، لیکن جاہل آدمی یہ تو دیکھ لے کہ آپ جس سے کر رہے ہو کیا وہ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اسی کی ہوں جب تک 3 دن 4 دن 1 دن 2 دن، پھر میں نے عدت بیٹھنا 3 مہینے یا 4 مہینے. کیا اسے بھی پتہ ہے؟ کیا وہ اس کی وہ کاربند رہے گی؟ یہ صرف اپنے اینڈ پہ نہ دیکھو، اس کے اینڈ پہ بھی دیکھو، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں یہ تو نکاح ہی ہے تو پھر اس سے جو اولاد ہوگی وہ آپ کی اولاد ہے، تو اسے 3 مہینے 4 مہینے عدت بیٹھنا چاہیے. یہاں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں تو بھائی اہل سنت یا عیسائیہ سے آپ متا کر لیتے، آپ تو کہہ رہے ہیں متا ہے لیکن اسے تو نہیں پتا متا ہے، تو وہ جا کے 10 بندوں سے منہ ماری کر لے گی، وہ کون سی عدت بیٹھے گی. اور جو ایران میں چلتی پھرتی عورتیں وہ عدتیں بیٹھ رہی ہیں. وہ یا ایون اڈے پہ آپ چلے جائیں تو آپ کہتے ہیں متا ہے، وہ کہے گی متا ہے کیا ہے، ہمیں کیا پتا، ہم نے تو روز، ہمارا تو کاروبار ہی ہے یہ. تو یہ بڑی سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ جس عورت سے آپ متا کریں، یہ مولوی ہمارا نہیں بتاتا. مولوی صرف اس بات پہ زور دیتا ہے متا جائز ہے، اور وہ صحابی کی بیٹی نے کیا تھا، نہ کسی امام کی بیٹی نے کیا. باقی پورا دین آئمہ سے لیتے ہیں، متا جا کے صحابی کی بیٹی پکڑتے ہیں. بھائی آپ امام کی بیٹی کا متا بتائیں تاکہ ہمارے لیے حجت تو امام کی ذات ہے یا ان کی اولاد ہے. تو امام نے اگر کسی بیٹی کا متا کروائے تو جائز ہے، نہیں تو حرام ہے، بات ختم ہوگی. لیکن چلے میں وقتی طور پہ اگر آپ یہی، تو کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر جس سے آپ متا کر رہے ہیں اسے بھی پتا ہونا چاہیے یہ متا ہے، میں نے 3 مہینے عدت بیٹھنی ہے، اور ہماری فقہ میں یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے خاتون سے کر رہے ہیں جن کے مسلک میں، فرقے میں، مذہب میں متا ہے ہی نہیں، تو یقینی بات وہ اپنے مسلک کے خلاف کر رہی ہے. اس کا مطلب وہ حرام کر رہی ہے، وہ زنا کر رہی ہے. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نماز تو اہل سنت والی پڑھ رہی ہے، تقلید وہ کر رہی ہے امام ابو حنیفہ کی یا عیسائی ہے، اور متے میں وہ شیعہ ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے نا. وہ ان کے نزدیک چونکہ متا حرام ہے تو وہ حرام ہی ہے جب تک وہ شیعہ نہیں ہو جاتی. تو وہ اگر وہ متا کر رہی ہے تو اس پہ متا لاگو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی فقہ کے نزدیک متا حرام ہے، اور وہ اس کی شرائط بھی یقیناً پوری نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی مسلک میں، فرقے میں، مذہب میں تو متا ہے ہی نہیں. متا صرف شیعوں میں. تو اینڈ پہ بات یہی رہ جاتی ہے کہ کوئی بھی شیعہ متا کرے تو پہلی بات ہے وہ مومنہ سے کرے. بہترین تو یہ ہے کہ مولوی کی بیٹی سے کرے.
مولوی صاحبان کروائیں، آیت اللہ صاحبان اپنی بیٹیوں کے متع کروائیں، چونکہ باقی مسلک یا فرقوں میں یا کسی مذہب میں متع ہے ہی نہیں سوائے شیعوں کے، تو باقیوں کے نزدیک تو حرام ہے، جو عورت کرے گی وہ حرام ہی کر رہی، اور وہ اس کی شرائط بھی پوری نہیں کرے گی، عدت نہیں بیٹھے گی، یہ نہیں کرے، وہ تو سارے ان کے، اور یہ میرے سامنے واقعہ ہوا ہے، وہ انشاءاللہ واقعہ جب آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو یہ میں نے عوام الناس کو یہ بات کلیئر کرنی تھی کہ متع، پہلی بار میں تو اس کو ختم شدہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر ان کے نزدیک بھی ہے تو قبلہ صاحب، آیت اللہ صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، حجت الاسلام صاحب، یہ آپ کی بیٹی پہ ہی سوٹ کرتا ہے، شیعوں کے ساتھ ہی متع سوٹ کرتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے متع کیا ہوا ہے، میں نے 3 دن اس کے ساتھ رہنا ہے، پھر میں نے 3 مہینے یا 4 مہینے عدت بیٹھنا ہے، پھر جو اس سے اولاد ہوگی تو مجھے اس کا یاد بھی رکھنا ہے کہ اس بندے کا نطفہ تھا، یہ اس کی اولاد ہے، اس کے نام بھی رکھ لینا ہے، شناختی کارڈ لے لینا، یہ نہ ہو کہ پھر ولدیت کے وقت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ کس کا 2-4 متع کر لے گی تو پھر بڑا مکسیشن کا خطرہ ہے نا، کہ وہ پتہ نہیں کس کا نطفہ تھا جو یہ جس سے یہ بچہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پھر آپ، تو یہ صرف شیعوں سے ہی کریں، سیدوں سے کریں، غیر سادات میں کریں، اور بہترین تو یہ ہے کہ علماء قربانی دیں اس نیک کام کے لیے، اور بڑھ کے فرنٹ پہ آ کے خدمات انجام دیں اور زنا کو روکنے کی کوشش کریں، اور ہمارے آیت اللہ صاحبان اور جامع مسجد کے خطباء جو ہیں اور ہمارے مجتہدین جو ہیں اور حجت الاسلام جتنے کالے چٹے اماموں والے ہیں سارے یہ اپنی بیٹیاں دیں تاکہ متع عام ہو اور اس کے ثمرات سے یہ بہرہ مند ہو۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا بتانا تھا کہ نکاح کا سینیریو بالکل اور ہے، متع کا سینیریو بالکل اور ہے، وہ شیعوں میں ہی ہے، اس لیے وہ دوسرے کسی مسئلے، کیونکہ اس عورت کو نہیں پتا، اس لیے وہ حرام کاری کرے گی اور یقیناً کرے گی، اور وہ جب کرے گی تو یہ ساری لعنتیں اسی پہ پڑیں گے جس نے، اور ہو سکتا ہے اس میں آگے جو کچھ وہ اس کے نتائج میں بتاؤں گا آگے واقعات ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں خدا حافظ کہتا ہوں، ذرا اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔